السلام علیکم ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الہادی عبادہ الی طریق الاقوم المتفضل علیہم بنعمت الاسلام ودقائق الحکم، والصلاة والسلام علی من بعث الی جمیع الامم وقال ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد العظم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دعوتی، علمی اور تربیتی محفل میں اکٹھا کیا۔ میں بے حد شکر گزار ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو بھی ہوں سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، کارکنان، بالخصوص حضرت مولانا حسان فاروقی صاحب مدظلہ العالی کا، جنہوں نے اس دینی اور دعوتی اجلاس میں مجھے شرکت کا موقع عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے دو بے حد علمی، معلوماتی خطاب آپ نے سماعت فرمایا، اور دونوں بھی وقت کے تقاضوں کا لحاظ رکھا جائے تو بے حد اہم خطاب تھے۔ میرا موضوع، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، اسلام میں علم کی اہمیت اور مسلمانوں کا موجودہ تعلیمی پس منظر سچر کمیٹی کے حوالے سے۔ حضرات گرامی، یہ کوئی خطاب نہیں ہے، نہ یہ کوئی عام جلسہ ہے، یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، دعوتی پروگرام ہے، اصلاحی پروگرام ہے اور تعلیمی پروگرام ہے، اور اس جلسے کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ہی چند باتیں پیش کروں گا۔ علم کی اہمیت کے بارے میں اپنی بات کا آغاز باب مدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرمان سے کرتا ہوں، چونکہ علم کی فضیلت کو شہر علم کے دروازے سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ شہر علم کے دروازے سے بہتر علم کی فضیلت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ فرماتے ہیں کفل علم و فضلا ان یدعی ہے من لیس باہلہ، علم کی فضیلت کے لیے، علم کی عظمت کے لیے، علم کی بلندی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو صاحب علم نہیں ہے وہ بھی علم والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو علم نہیں رکھتا ہے وہ بھی علم کا دعویٰ کرتا ہے۔ علم کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ وَكَفَى الشَّرُّ عَارًا أَن يَتَبَرَّأَ مِنْهُ مِمَّن هُوَ فِيهِ، اور جہالت کے لیے شرمندگی کو یہی بات کافی ہے کہ جو جاہل ہے وہ بھی جہالت سے برات کرتا ہے، وہ بھی اپنے جاہل ہونے کا انکار کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ ابو جہل کو بھی یا جاہل کہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ یعنی ابو جہل سے بھی اگر کہیں اے جاہل تو وہ ناراض ہو جائے گا، مگر اگر آپ غیر عالم کو اگر عالم کہہ دیں تو وہ خوش ہوگا۔ تو یہ علم کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ وہ بھی علم والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو حقیقت میں علم والا نہیں ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ باب مدینۃ العلم نے کہی، جنہوں نے براہ راست علم و فضل کا اکتساب منبع علم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا تھا، اور خود ان کے اپنے علم کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی علم اور اس کی تعلیم میں کوئی بھی صحابہ ایسا نہیں ہے جس نے حضرت علی سے اکتساب فیض نہ کیا ہو۔ حضرت علی تنہا ہیں جنہوں نے کسی سے بھی اکتساب نہیں کیا، براہ راست مشکات نبوت سے اکتساب کیا، براہ راست مشکات نبوت سے اکتساب کیا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو مدینۃ العلم کے دروازے تک
آیا نہ ہو کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے، اس کی شان نزول معلوم کرنے کے لیے، ناسخ و منسوخ کو جاننے کے لیے، غریب القرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں حضرت علی سے ضرور ملا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں نہیں گئے۔ حضرت ابو مدین غوث فرماتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو شہر علم کا دروازہ بنایا تھا، اور دروازے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی دروازے تک پہنچتا ہے، دروازہ اپنی جگہ سے کہیں نہیں جاتا ہے، چونکہ وہ تو براہ راست شہر علم سے استفادہ کر رہا ہے، وہ براہ راست علم کے شہر سے حاصل کر رہا ہے، اور اس تک آنے والوں میں وہ علم تقسیم کر رہا ہے۔ حضرت گرامی، علم، اسلام نے علم کو جو اہمیت دی ہے آپ جانتے ہیں، آپ نے بے شمار خطاب سنے ہوں گے، آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہوں گے، پڑھا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ ابن ماجہ اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر۔ غور سے سنیے گا، آپ کو بھی طے کرنا ہے یہ حدیث سن کے کہ آپ کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، کس زمرے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا جو ہے یہ 4 لوگوں کے لیے ہے، دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے۔ رجل آتاہ اللہ علما ومالا، پہلا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، فَيَتَّقِ اللَّهَ فِيهِ وَيَصِلُ بِهِ رَحْمَهُ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اپنے علم اور مال میں، وہ اپنے رحم کو اپنے رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، وَيَرْعَى لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے۔ یہ پہلی قسم کا انسان ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے اور مال دیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں اور اہل حق کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهَذَا فِي أَحْسَنِ الْمَنَازِلِ، یہ انسان سب سے بہتر منزل والا ہے، سب سے بہتر منزل والا یہ انسان ہے۔ اور دوسرا انسان ہے کہ رجل آتاہ اللہ علما ولم یؤتہ مالا، اور دوسرا کیٹیگری کا انسان وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، فیقول لو ان لی کفلان لعملت بعملہ، تو وہ شخص جس کو علم ملا ہے مال نہیں ملا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو یہ پہلے والے کی طرح میں بھی عمل کرتا، پہلے والے کی طرح میں بھی عمل کرتا، اس کی طرح میں بھی خرچ کرتا، اس کی طرح میں بھی مال سے دوسروں کی مدد کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فہوا و نیتہ، تو وہ آدمی اور اس کی نیت جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، فہما فی الاجر سواء، تو پہلی کیٹیگری والا اور دوسری کیٹیگری والا ثواب میں برابر ہیں۔ پہلی کیٹیگری والا جس کے پاس علم اور مال دونوں ہے، اور دوسری کیٹیگری والا جس کے پاس علم ہے اور ایک اچھی نیت ہے، یہ دونوں ایک درجے میں ہیں، فی احسن المنازل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چوتھا وہ ہے رجل آتاہ اللہ مالا ولم یؤتہ علما، چوتھا وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے مگر علم نہیں دیا ہے، فیخبط فی مالہ، تو وہ اپنے مال کے ساتھ جو ہے دنیا داری میں، عیاشی میں وہ مبتلا ہے، مال کو برے راستوں میں خرچ کرنے میں وہ مبتلا ہے، اس کا کوئی صحیح مصرف نہیں کرتا ہے، کسی نیک کام میں صرف نہیں کرتا ہے، کسی کی اس کے ذریعے مدد نہیں کرتا ہے، یخبط فی مالہ، وہ اپنے مال میں جو ہے وہ مبتلا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یتقی اللہ، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، ولا یرعی فیہ للہ حقہ، وہ اپنے مال میں اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ولا یصل بہ رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہذا فی اخبث المنازل، یہ شخص سب سے برے منزل میں ہے، سب سے بری جگہ ہے، سب سے برے حال میں ہے، سب سے برے مقام پر ہے۔ اور چوتھا شخص رجل
चौथा शख्स वो आदमी है लम योतिहिल्लाहु मालन वला इल्मन, जिसे अल्लाह ने न माल दिया है न इल्म दिया है, मगर वो सोचता है, वहाजा यकूल, वो कहता है कि लौ अन्ना लना किफलाने लअमिल तो बेअमलिही, अगर मेरे पास माल होता तो मैं इसी तीसरे वाले की तरह अमल करता, तीसरे वाले की तरह नुमाइश करता, तीसरे वाले की तरह बुरे रास्ते में माल खर्च करता, तीसरे वाले की तरह अय्याशी करता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुआ वो नियत हो, वो दोनों वो अपनी नियत के साथ होगा। फहुमा फिल इक़ाब सवाउन, तो दोनों जो है वो अजाब में जो है वो बराबर होंगे। हजरत किरामी तसव्वुर कीजिए, चार तरह के लोग हैं। इल्म और माल वाला जो अपने माल को अपने इल्म के मुताबिक खर्च करता है, सबसे बुलंद मकाम पर है। दूसरा सिर्फ इल्म वाला जिसके पास इल्म है माल नहीं है, मगर उसके पास नियत साले है, अच्छी नियत है, उम्दा इरादा है, वो सिर्फ अपनी नियत और इरादे की वजह से पहले वाले की मंजिल में पहुंच जाएगा। और तीसरा जिसके पास इल्म नहीं है, उसके पास माल है, वो महज अपने माल से वो सही रास्ते तक नहीं पहुंचता है, वो बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। दूसरा उलमा फरमाते हैं, शारहीन हदीस फरमाते हैं कि दूसरा अच्छे रास्ते तक इसलिए पहुंचा कि उसके पास माल नहीं था मगर इल्म था। इल्म ने उसे बताया कि माल की जरूरत नहीं है अल्लाह का तकर्रुब पाने के लिए, माल की जरूरत नहीं है बुलंद मकाम पाने के लिए, माल की जरूरत नहीं है अच्छा खात्मा पाने के लिए। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारा खात्मा अच्छा है, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारा मर्तबा अच्छा है, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारी आखिरत अच्छी है। तो हजरत गिरामी इल्म ने उसको पहुंचाया। तीसरे वाले के पास माल था मगर इल्म नहीं था, चुनाचे वो माल के साथ वो बुराई के रास्ते में पहुंच गया। और चौथा सबसे बदनसीब जिसके पास ना इल्म ना माल, महज अपनी बुरी नियत के सबब वो बुरों में शामिल हो गया। तो हजरत गिरामी उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि इल्म जो है वो हमारी नियतों को दुरुस्त करता है। तवज्जो चाहूंगा, इल्म जो है वो हमारी नियतों को दुरुस्त करता है। और आपने उलमा से सुना होगा कि इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। और इस हदीस से पता चला कि नियत का दारो मदार इल्म पर है, अमल का दारो मदार नियत पर और नियत का दारो मदार इल्म पर। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि अन्निया इबादतुन मुस्तकिल्ला, कि नियत जो है ये एक मुस्तकिल इबादत है। आप अच्छी चीज की नियत करते रहिए, अच्छी बात काम की नियत करते रहिए, आपको सवाब मिलता रहेगा। ये एक मुस्तकिल इबादत है, नियत एक मुस्तकिल इबादत है। ला तफ्तकिरो इला अमलिन, नियत को किसी अमल की हाजत नहीं है, मगर हर अमल को नियत की हाजत है, हर अमल को नियत की हाजत है। कितना ही बड़ा काम करें, कितना ही बड़ा अमल करें, अगर अच्छी नियत नहीं है तो उस अमल की जजा, उस अमल का बदला आपको नहीं मिलेगा। लेकिन छोटा सा भी अमल है और अगर अच्छी नियत है तो आपको उस अमल का बदला मिलेगा। यहां तक कि अगर कोई अमल नहीं है मगर अच्छी नियत है तो उसको उसका बदला भी आपको मिलेगा। तो पता चला कि इल्म कितना अहम है, कि इल्म के जरिए हमारी नियतें जो है वो दुरुस्त होती हैं। और जब हमारी नियतें दुरुस्त होती हैं तभी हमें अपने अमाल का जो है सवाब मिलता है, अपने अमाल की जजा मिलती है, अपने अमाल का अज्र मिलता है और हमारी आखिरत बेहतर होती है। तो पता चला कि असलुल उसूल जो है वो इल्म है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आदमी कौन है, कौन आदमी कौन है, आपसे बताएं। अगर आपसे पूछा जाए कि आदमी कौन है तो आप आदमी की बहुत सारी डिफिनेशन करेंगे, बहुत सारी तारीफात करेंगे, उसकी मुतअद्दिद परिभाषाएं देंगे। मगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जो खुद साहिब इल्म थे, जो मिशकात नबूवत से जिनका सीना रोशन था, इल्म नबवी की विरासत से जिनका दिल जो है वो रोशन था, उनसे पूछा गया कि आदमी कौन है तो आपने फरमाया कि इल्म वाला आदमी है, इल्म वाला आदमी है। आपने वो नहीं कहा कि हैवान नातिक है, सोशल एनिमल है, हैवान नातिक है, फला है फला है। आपने कहा कि इल्म वाला आदमी है। पूछने वाले ने पूछा, हजरत इल्म वाला कैसे आदमी है, ये आदमियत की शर्त आपने कैसे लगाई? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा, ए पूछने वाले, बताओ कि हजरत आदम की शरफ की बुनियाद क्या थी, हजरत आदम की अजमत और रिफत की बुनियाद क्या थी? वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा,
کہ آدم علیہ السلام کو علم دے کر انہیں اشرف مخلوقات بنایا گیا، تو آدم علیہ السلام کی شرف کا منبع جو ہے وہ علم تھا، اور آدمی کہلانے کا وہی حقدار ہے جو حضرت آدم کی صفات سے متصف ہو، جو حضرت آدم کے صفات سے متصف ہو وہی آدمی کہلانے کا مستحق ہے۔ لہذا آدمی کو یہ شرف طاقت کی وجہ سے نہیں ملا، ہاتھی آدمی سے زیادہ طاقتور ہے، گھوڑا آدمی سے زیادہ طاقتور ہے، گدھا آدمی سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ طاقت ہمیں، یہ شرف، یہ مقام، یہ منزلت ہمیں نہ قوت کی وجہ سے، نہ طاقت کی وجہ سے، نہ جسامت کی وجہ سے، کسی صفت سے نہیں، بلکہ ہمیں یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ درجہ ہمیں علم کی وجہ سے ملا ہے۔ لہذا آدمی کہلانے کا وہی مستحق ہے جو علم رکھتا ہو۔ بعض صوفیہ نے کہا ہے، حضرات گرامی بڑی اچھی بات کہی ہے کہ علم یہ روح کی غذا ہے، یہ دل کی غذا ہے، یہ دل کی ڈائٹ ہے۔ جس طرح کھانا پینا نہیں ملتا تو ہمارا جسم مر جاتا ہے، کھانا پینا نہیں ملتا تو ہمارا جسم جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی جس دل کو علم کی غذا نہیں ملتی ہے وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ فتح موصلی ایک صوفی بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ اگر 3 دن تک کسی قلب کو، کسی دل کو علم کی غذا نہیں ملتی تو وہ دل مر جاتا ہے، وہ دل مر جاتا ہے۔ البتہ ہمیں ہمارے دل کے مرنے کی خبر کب ہوگی؟ جب ہمارا جسم مرے گا تب دل کے مرنے کی خبر ہوگی۔ جب ہمارا جسم مرے گا تب ہمیں پتا چلے گا کہ جو اپنے بدن میں ہم دل لے کر پھر رہے تھے وہ دل زندہ نہیں تھا بلکہ دل مردہ تھا، چونکہ ہم نے اسے علم کی غذا بہم نہیں پہنچائی، علم کی غذا نہیں دی ہے۔ تو حضرات گرامی مسلمان تو علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، مسلمان علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں متعدد جگہ علم کی ضرورت، علم کی اہمیت، علم کے فضل اور مقام کا ذکر کیا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں ان پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کون کون سے علوم ہم سے مطلوب ہیں، کون کون سے علوم ہم سے مطلوب ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ علم کچھ ہمارے اوپر فرض عین ہے، کچھ علم جو ہے فرض کفایہ ہیں۔ یہ فرض عین اور فرض کفایہ دونوں علوم کا اکتساب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری یقین کے لیے، اور ہمارے مسلمان ہونے اور رہنے کے لیے، باقی اور قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔ تو فرض عین 4 ہیں، ان کو یاد رکھیے تاکہ آپ ان کے مطابق ان علوم کا اکتساب کر سکیں۔ تو فرض عین وہ علم ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے اسلام کے لیے، اس کے ایمان کے لیے، اس کی یقین کے لیے ضروری ہے کہ یہ 4 علم، علماء نے کہا یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے پڑھ لینے سے یہ کام چل جائے گا، کچھ لوگوں کے پڑھ لینے سے یہ فرض ادا ہو جائے گا، یہ فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ تو پہلا علم علم العقائد ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا آپ کو علم ہو۔ دوسرا علم یہ علم عبادات ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے متعلق مسائل آپ کو معلوم ہو، یعنی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسے زکوٰۃ کا مسائل کا علم ہونا چاہیے، جس پر حج فرض ہے اسے حج سے متعلق مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ تو علم العقائد، دوسرا علم العبادات، اور تیسرا علم المعاملات۔ جو نکاح کرنے کے لیے تیار ہے اسے نکاح و طلاق کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، جو تجارت کر رہا ہے اسے تجارت سے متعلق جو ہے وہ مسائل کا علم ہو رہا ہے، جو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس فیلڈ سے متعلق مسائل کا علم اس کے لیے ضروری ہے، یہ بھی فرض عین ہے۔ تو یہ 3 فرض عین ہوئے، اور چوتھا جو علم فرض عین ہے وہ ہے علم احوال القلب، دل کے احوال کا علم، دل کی اچھی اور برے صفات کا علم جو ہے یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اما معرفت القلب و احوالہ فہی فرض عین، کہ دل، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں جیسے کچھ حرام و حلال کا تعلق ہمارے ہاتھ سے ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ برائیوں کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، حسد، کینہ، بغض، نفرت، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ لہذا ہم جب تک
اپنے دل کی بیماریوں سے واقف نہیں ہوں گے ہم اپنے دل کی صفائی کا انتظام نہیں کر سکتے، اس کا تزکیہ نہیں کر سکتے، اس کی تطہیر نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمیں علم کے دل کی اچھی صفات کا علم نہیں ہوگا، اچھے ایٹیٹیوڈز کا علم نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے دل کو ان صفات سے مزین نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ علم بھی فرض عین ہے کہ ہم اپنے دل کی برائیوں اور خوبیوں کا علم ہو اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من لم یتغلغل فی علمنا ھذا مات مصرا علی الکبائر وهو لا یشعر، جو علم تزکیہ کو نہیں جانتا ہے ساری زندگی عبادت کرتا رہے گا، ساری زندگی عبادت کرتا رہے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا ہے، وہ مصرن علی الکبائر گناہ کبیرہ پر اصرار کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ خود امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فقہ کی مشہور کتاب ہے رد المحتار، اس میں فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا علم یہ فرض عین ہے، ہر آدمی کو دل کی حالت کا علم ہونا چاہیے، اس کے بیماریوں کو دور کرنے ان کے علاج کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اور دل کو اچھی صفات جیسے اخلاص، صدق، مروت، محبت، اس سے اپنے دل کو معمور کرنا چاہیے۔ تو یہ چاروں جو ہے یہ علوم فرض عین ہیں۔ کچھ علوم ایسے ہیں جو فرض کفایہ ہیں۔ فرض کفایہ جو علوم ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تجارت ہے، اس میں طب کا علم ہے، اس میں جو ہے زراعت اور فلاحت کا علم ہے، اس میں جو ہے انسانی ضرورتوں کے چاہے وہ کپڑے سے متعلق ہو، مسکن سے متعلق ہو، جو ہے ملبس سے متعلق ہو، لباس سے متعلق ہو، گھر سے متعلق ہو، گویا انجینئرنگ کا علم، یہ سارے علوم فرض کفایہ ہیں۔ اگر پوری امت میں انہیں کچھ لوگ جانتے ہیں، ہر سوسائٹی میں ان کو کچھ لوگ جاننے والے ہیں، تو سب کے سر سے گناہ دور ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی مسلم سوسائٹی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی جو ہے تجارت کا ماہر نہیں ہے، کوئی اقتصادیات کا ماہر نہیں ہے، تو وہ پوری سوسائٹی گناہ گار ہوگی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اسلام جو ہے علم میں دوئی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ علم جو ہے یہ تو نور خدا بندی ہے، اس میں دوئی نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی فرماتے ہیں، حضرت وکیع سے حکایت کرتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، علم جو ہے اللہ کا نور ہے، آپ اسے دین اور دنیا میں کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ آپ اسے دین اور دنیا کی تقسیم کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ علم دین کا علم ہے، یہ علم دنیا کا علم ہے؟ یہ علم کوئی علم جو ہے نہ دین کا، ہر علم جو ہے وہ دین کا ہے، ہر علم جو ہے رضا الہی۔ البتہ بعض علم ایسے ہیں کہ جن کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ تو گویا جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا علما نافعا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں علم دے اور اس کا نافع استعمال کرنے کا سلیقہ دے، ورنہ علم تو یہ علوم جو ہیں جو ہمارے اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے علوم یہ فرض کفایہ ہیں، اور ان کا جاننا بھی جو ہے وہ پوری سوسائٹی کے اوپر فرض ہے۔ اگر ایک سوسائٹی میں، ایک محلے میں یا ایک بستی میں اگر ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے، ایک بھی انجینئر نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پوری بستی عند اللہ گنہگار ہے، چونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ امام رازی اور امام غزالی اور امام شامی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے تمام علوم جن سے اللہ کے بندوں کی معاش وابستہ ہے، ان کی زندگی وابستہ ہے، ایسے تمام علوم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے آئی ٹی یا جس علم کے بارے میں ابھی تذکرہ ہو رہا تھا اس علم کا حصول بھی فرض کفایہ ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں۔ اور آپ جانیے کہ سوشل میڈیا میں جو کچھ ہے وہ سب ہماری زندگی میں بھی ہے۔ سوشل میڈیا ہماری زندگی ہی کا پرتو ہے۔ جس طرح ہم زندگی میں بری بات سے بچتے ہیں اور بھلی بات کو اختیار کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بلکہ سوشل میڈیا تو اللہ کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے جس کا استعمال ہم دعوت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور مولانا نے بہت اچھا کہا کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس کا کون سا استعمال بہتر ہے اور کون سا استعمال غلط ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو علم کی صورتحال ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے 4 فرض عین کا اور بہت سارے فرض کفایہ کا، اور اسلام جو ہے وہ سبجیکٹ کے اعتبار سے علم کی تقسیم نہیں کرتا کہ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، کلام یہ دینی علم ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی،
حساب میتھمیٹک یہ دنیاوی علم ہے. اسلام اس تقسیم کو قبول نہیں کرتا. اسلام کے نزدیک ہر وہ علم دینی ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو, جس کا مقصد آخرت میں سرخروئی اور کامیابی ہو. اگر کوئی انسان, کوئی مسلمان اس نیت کے ساتھ میڈیکل سائنس یا میڈیسن پڑھتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا, لوگوں کو تکلیف سے نجات دلائے گا, تو اس کو میڈیکل سائنس پڑھنا اس کے لیے یہ دینی کام ہے, دینی علم ہے, چونکہ اس کا مقصد دینی ہے. اور اگر کوئی قرآن یاد کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, فقہ پڑھتا ہے تاکہ وہ مفتی بن کر جو ہے وہ دنیا کمائے, تو چونکہ اس کا مقصد دنیا ہے لہذا اس کا قرآن پڑھنا دنیاوی علم کہلائے گا. تو دین کی علم کی تقسیم سبجیکٹ کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ نیت کے اعتبار سے ہے. انما الاعمال بالنیات. تو اور حضرات کرام, اس کے بعد آئیے موجودہ صورتحال. موجودہ صورتحال یہ ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ ایک لمبے جو ہے غیر حاضری کے بعد 2004 میں جب حکومت آئی, کانگریس کی قیادت میں یو پی اے کی حکومت آئی, تو اس نے مسلمانوں کی جو اقتصادی, سماجی اور تعلیمی زبوں حالی کو جاننے کے لیے, اس کا صحیح منظرنامہ سمجھنے کے لیے اس نے ایک کمیشن بٹھایا تھا, جو کمیشن جو ہے دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس راجندر سچر کی لیڈرشپ میں وہ کمیشن بیٹھا تھا. اس میں سید حامد وغیرہ بہت سارے ممبر تھے. 2005 میں یہ کمیشن بنایا گیا. 20 مہینے کے بعد, غور سے سنیے گا, یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے, یہ آپ کے لیے ایک آئینے کے مانند ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ امت کے لیے قرطاس ابیض کے مانند ہے, بلکہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. جو نہیں پڑھ سکتے دوسروں سے انہیں سننا چاہیے, اپنے بچوں کو سنانا چاہیے کہ جو امت ساری دنیا کو تعلیم دینے کے لیے آئی تھی, جو معلم کائنات بنا کر جس امت کو اللہ نے بھیجا تھا, وہ امت کہاں پہنچ گئی ہے, جہالت اور ناواقفیت کے کس مقام پر پہنچ گئی ہے. تو 20 مہینے کے بعد جسٹس راجندر سچر نے نومبر 2006 میں اپنی رپورٹ پیش کی. حضرات گرامی, یہ رپورٹ نہیں تھی, یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تازیانہ عبرت تھا. یہ تازیانہ عبرت تھا جس میں بتایا گیا کہ ملک میں مسلمان سماجی اعتبار سے, اقتصادی یعنی اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے, اور ایجوکیشنل یعنی تعلیمی اعتبار سے ملک میں مسلمان دلتوں, شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب سے بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے. وہ جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے ٹرائب جو ہیں, قبیلے جو ہیں, ان سے بھی تعلیم میں وہ پیچھے کھڑا ہے. اس کمیٹی نے مجھے بتایا, سن لیجئے کہ دوسروں کا حال کیا ہے. اس نے بتایا کہ ملک میں جو پڑھنے والے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ہندو 65% ہیں, سکھ 69% ہیں, بدھ 72% ہیں, 72% ہیں, عیسائی 80% ہیں, اور جینی جو ہے ٹاپ لسٹ پر 94% تعلیم یافتہ ہیں. آپ سمجھیے, آپ سوچیں گے مسلمان کہاں ہے, مسلمان اس لسٹ میں سب سے نیچے ہے. 59% کے ساتھ مسلمان اس لسٹ میں شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب کے بعد کھڑا ہوا ہے. صرف 59%, یعنی ہر 100 مسلمانوں میں سے 41 مسلمان جاہل ہے, انگوٹھا چھاپ ہے. اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز کی بات کہ مسلمانوں میں 10 سال سے لے کر 14 سال, جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 10 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے یا 1-2 کلاس پڑھ کر چھوڑ دیا ہے, ان کی تعداد 25% ہے. اور یہ ریشیو ڈراپ آؤٹ کا یعنی تعلیم ترک کر دینے والوں کا یہ ریشیو ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے ایشیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہے. حضرات گرامی, آپ اپنے محلوں میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا ہے کون بچہ اسکول جا رہا ہے, کون نہیں جا رہا ہے؟ ہمارے گھر کے بچے, ہمارے عزیزہ کے بچے, ہمارے رشتہ داروں کے بچے, ہمارے دوستوں کے بچے اسکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب نہیں دینا پڑے گا؟ حضرات گرامی, اس کے لیے بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہمارے پڑوس کا جو بچہ ہے اسکول نہیں گیا تو کیوں نہیں گیا, کیوں نہیں گیا؟ ارے جب ہم سے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنا لمبا چوڑا سوال ہوگا تو کیا علم کے بارے میں نہیں ہوگا؟ جو انبیاء کی وراثت ہے, جو اسلام کا محور ہے, جو سب سے بڑا فرض الفروض ہے, اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا کہ نہیں پڑھایا, ہم نے اپنے محلے میں جو ڈراپ آؤٹ کرنے والے بچے ہیں ان کو دھیان دیا کہ نہیں دیا.
یہ سنی دعوت اسلامی کا بڑا پلیٹ فارم ہے. اس سے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ وابستہ ہیں, یونیورسٹی اور کالجز کے لوگ وابستہ ہیں. میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی طرف آئیں, وہ دیکھیں کہ اپنے محلے میں آپ کمیٹی بنائیں. مجھے بہت اچھا لگا, میں پچھلے ہفتے جو ہے کالی کٹ میں تھا, وہاں پر سنی محلہ فیڈریشن ہے پورے اسٹیٹ میں بنا ہوا ہے, جس میں سے ہر محلے سے ایک آدمی ممبر ہے. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ محلے کا کون سا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے, کون سا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے. یہاں ہم محلے کے بچوں کو کیا دیکھیں گے, ہم اپنے ہی بچوں کو نہیں دیکھ پاتے, ہم اپنے ہی بچوں کو نہیں دیکھ پاتے. حضرات گرامی, اس میں جو بتایا گیا ہے کہ مسلمان ملک میں 14.5-15% ہیں, مگر سرکاری نوکریوں میں ان کی تعداد جو ہے وہ صرف 2% ہے. اور بھی آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ ہمارے دینی جو قیادت ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری امت جو ہے وہ مدرسے میں پڑھ کر جو ہے وہ راہ نجات پا جائے گی, جبکہ مدرسے آنے والوں کی تعداد صرف 4% ہے. اور بتائیں آپ کو, یہ بات اخباروں کے ذریعے آپ تک بھی پہنچی ہوگی کہ مدرسے جانے والے لوگ 4% ہیں. حقیقت ہے کہ 4% نہیں ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ میں فل فلیج مدرسے جانے والوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے. 1% سے 0.8% جو ہے بچے جو ہے فل فلیج مدرسے میں جا رہے ہیں. تصور کیجئے, ہماری دینی قیادت کے پاس قوم کے 99% بچوں کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی خطہ نہیں ہے, جبکہ مدرسہ جو ہے جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی کوئی اچھا امید بخش رزلٹ بھی نہیں دے رہا ہے. تو یہ گریجویٹ لیول پر مسلمان صرف 6.4% ہیں. یہ پوری ہندوستانی اقوام میں سب سے نچلی شرح ہے. حضرات گرامی, میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. غالباً اذان کا بھی وقت ہو گیا ہے اور میرا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے. صرف اس گزارش کے ساتھ سنی دعوت اسلامی کے اس اسٹیج سے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ علم کی تفریق کو بند کیجئے, علم کی تفریق کو بند کیجئے. آپ ہر بچے کو دین بھی سکھائیے, ہر بچوں کو زندگی کی ضرورت کے لیے جو علوم ہے آپ انہیں بھی سکھائیے. آپ اپنے خاندان, اپنے گھر, اپنے بچوں کی, اور اسے آپ سمجھیے کہ جیسے ذکر الہی میں جو ثواب ملتا ہے, درود و سلام میں جو آپ کو ثواب ملتا ہے, وہی تعلیم کی نشر و ارشاد میں بھی وہی آپ کو ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.